وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ تکذیب کر رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اور آلہہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علیحدہ ہو جاتا، اپنی بساط طے کرتا اور علیحدہ ہو جاتا، یہ میں اپنے حصے کی چیز لے کے جا رہا ہوں۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے اس سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت، وہ تو عالم ہے، جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا۔ فتعالی عما یشرکون، تو بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی اب خطاب حضور سے ہے، اللہ سے دعا کرو، رب اما ترینی، اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے، میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے، جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم قوموں کے، اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔ یہاں وہ آیت ذہن میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی۔ تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں، کمر کسی ہوئی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے، ہوش آ جائے کس لیے ملک بنایا تھا، یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں، جو بھی محنت کر رہے ہوں، اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی، پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے، کب عذاب الہی کا دوسرا کوڑا، پہلا کوڑا برسا تھا سن 71 میں، کیا ہوا تھا، ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے۔ یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو، لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب لا تجعلنی فی القوم فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وانا علی نریک ما نعدہم لقادرون، اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے۔ ان کے طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں، وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بھلا کہیں، آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں۔ آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہیے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے۔ نحن عالم بما یصفون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، کبھی ایک داعی کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے۔ حتی اذا